السلام علیکم، میرا نام اسامہ ہے اور اس وقت میں جرمنی کی شہر نیورمبرگ میں موجود ہوں۔ تمام نئے آنے والے ویورز کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور ویلکم۔ یہ میرا یوٹیوب چینل ہے لرن اباؤٹ جرمنی ود اسامہ ملک۔ اس میں یہ میری تیسری ویڈیو ہے۔ میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میرے سارے دوستوں کا اور ویورز کا جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، اور بہت سے ایسے دوست ہیں جو بار بار پوچھتے ہیں جرمن ایمبیسی انٹرویو ایکسپیرینس کے بارے میں۔ تو آج یہ ویڈیو صرف اسی کے بارے میں ہے، جرمن ایمبیسی انٹرویو کے بارے میں۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں۔ جرمن ایمبیسی کے ساتھ میری پری اپروول اپوائنٹمنٹ تھی، فارب سسٹیمنگ اپوائنٹمنٹ بھی کہتے ہیں۔ تو میری اپوائنٹمنٹ ٹائمنگ تھی 7:30 سے 8 تک، ٹھیک ہے۔ میں پہنچ گیا تھا 5:30 بجے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ 6 بجے آدھا گھنٹہ میں نے انتظار کیا، پھر آدھا گھنٹے کے بعد شٹل سروس والا گیٹ کھولا، اس کے بعد چیکنگ وغیرہ ہو گئی، پھر اس کے بعد ہم اندر گئے، بہت سارے لوگ تھے۔ تو اس کے بعد ہم جیسی اندر انٹر ہو گئے تو ایک لمبی قطار تھی، لیکن میرا جو نمبر تھا وہ بالکل سیکنڈ تھا۔ تو اس کے بعد ہماری چیکنگ وغیرہ ہو گئی، ہماری بیگز اور ہمارے موبائل سارا کچھ ہم نے جمع کروایا وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے 2 چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے آپ کی اپوائنٹمنٹ کی کاپی، اور ایک ہوتی ہے آپ کے ساتھ CNIC کاپی۔ یہ 2 چیزیں آپ کے ساتھ لازمی ہوتی ہیں۔ جیسے ہی میں اندر انٹر ہو گیا تو وہاں پہ صرف ڈاکومنٹس ہم اندر لے کے جا سکتے تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم جیسے ہی وہاں پہ ہماری اپوائنٹمنٹ کی کاپی اور CNIC کی کاپی انہوں نے چیک کر دی، تو انہوں نے کہا کہ آپ 7 پہ یا جو بھی کاؤنٹر ہو وہاں پہ چلے جائیں تاکہ آپ کو شٹل سروس کارڈ مل جائے۔ شٹل سروس مجھ سے تو بیسیکلی 2000 روپے لیے تھے، لیکن یہ ان کی اپنی وہ ہوتی ہے، کبھی 500 لیتے ہیں، کبھی 1000 لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو ایک کارڈ دیا جاتا ہے، مجھے ایک کارڈ دیا، پھر میں نے ویٹ کیا بس کے لیے۔ اور اس کے علاوہ جیسے ہی میں بس میں بیٹھ گیا تو کوئی آدھا گھنٹے کی مسافت پہ میں ایمبیسی پہ انہوں نے اتارا۔ تو جیسے ہی میں ایمبیسی میں چلا گیا، جیسے ہی ہم ایمبیسی پہنچے تو وہاں پہ ویٹنگ پلیس پہ ہم نے تھوڑا سا ویٹ کیا۔ وہاں پہ ایک میل اور ایک فیمیل وہاں پہ تھے، انہوں نے ہماری ڈاکومنٹس چیک کی اور اپوائنٹمنٹ چیک کی۔ تو انہوں نے بولا کہ اب آپ جا سکتے ہیں۔ تو تھوڑی سی فاصلے پہ ایک اور میل بیٹھا تھا، اس سے بھی ہماری بات چیت ہوئی، انہوں نے ہماری اپوائنٹمنٹ چیک کی اور تھوڑی بہت سوالیں کی کہ آپ کون سا اپوائنٹمنٹ ہے یہ وہ۔ تو ہم نے اس کا جواب دیا۔ تو اس کے بعد ہم چلے گئے اندر ایمبیسی میں۔ تو ایمبیسی میں جیسے ہم اندر چلے گئے، وہاں پہ ایک بندہ بیٹھا تھا، وہ کوریئر سروس کا جو پروسیس ہوتا ہے، ایڈریس وغیرہ جو ہوتا ہے، انہوں نے وہ لی اور اس کی 500 روپے فیس بھی لی، اور وہ جمع کروا کے اس کے بعد تھوڑی سی ویٹ کی، اور ایک ٹکٹ بھی ہمیں دیا تاکہ اسی ٹکٹ پہ ہم جیسی وہ بولیں تو ہم اسی کاؤنٹر پہ جائیں گے۔ اچھا، میری پری اپروول اپوائنٹمنٹ تھی۔ جب میرا نمبر آ گیا تو میں کاؤنٹر نمبر 1 پہ چلا گیا۔ وہاں پہ ایک میل تھا، انہوں نے میری ڈاکومنٹس دیکھی اور ڈائریکٹلی سوال پوچھے کہ آپ یہاں پہ کیوں آئے ہو۔ تو میں نے کہا کہ میں جرمنی جانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیوں آپ جرمنی جانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ جرمنی ایک اچھا ملک ہے اور میں وہاں پہ جا کے پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے بعد انہوں نے بولا کہ جرمنی میں آپ کا کوئی رشتہ دار ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں، میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بولا کہ آپ نے یہاں پہ کیسے اپلائی کیا؟ تو میں نے کہا میں نے آن لائن اپلائی کیا ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے بولا کہ اگر یہ کورس آپ کو کسی اور کنٹری میں ملتا تو کیا آپ اپلائی کرتے؟ میں نے کہا نہیں، کیونکہ جرمنی مجھے اچھا لگتا ہے، اس وجہ سے میں نے یہاں پہ اپلائی کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک پیج دیا مجھے جو وائٹ تھا بالکل، اس میں انہوں نے بولا کہ یہاں پہ آپ نے جرمن لینگویج میں
موٹیویشنل لیٹر لکھنا ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تھوڑے بہت وہ پوائنٹس بھی دیے تھے کہ آپ جرمنی کیوں جانا چاہتے ہیں اور آپ کی اسپیشلی یہی کورس کیوں کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کی یہ کچھ سوالات کیے تھے کہ آپ نے پاکستان میں کون سا کورس کیا ہے۔ تو وہ میں نے سارا رائٹ کر کے ان کو دے دیا۔ تو اس کے بعد اسی درمیان بھی وہ کچھ سوالات کرتے رہے کہ آپ نے پاکستان میں کون سا کورس کیا ہے اور یہ وہ نا، تو وہ اس کا جواب میں ساتھ ساتھ دیتا رہا۔ تو اس کے بعد جیسے ہی میں نے موٹیویشنل لیٹر ان کو دے دیا تو انہوں نے اندر جا کے وہ کسی کو میرے خیال میں دیا ہوگا، تو جیسے ہی وہ واپس آ گیا تو اس کے ہاتھ میں ایک ایچ بی ایل بینک کا ایک سلیب تھا جو 75 یورو کا ویزا فیس ہوتا ہے، وہ مجھے دے دیا۔ اب انہوں نے مجھے ایچ بی ایل بینک کا سلیب دیا، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ ایچ بی ایل بینک کہاں ہے۔ تو میں نے سیکورٹی والوں سے پوچھا، سیکورٹی والوں نے مجھے بہت اچھے طریقے سے سمجھایا کہ ایچ بی ایل بینک نزدیک ہی ہے۔ تو پھر میں نے جا کے میں نے ایچ بی ایل بینک میں پیسے جمع کروائے۔ ایچ بی ایل بینک کے جو امپلائی تھے بہت اچھے تھے، انہوں نے میری ہیلپ کی اور میں نے وہاں پہ پیسے سبمٹ کروائے۔ اور اس کے بعد ایچ بی ایل بینک کے اپنے بھی کوئی 1000-1500 روپے پلس چارجز ہوتے ہیں۔ جب بھی آپ جاتے ہیں جرمن ایمبیسی یا کسی بھی ایمبیسی جاتے ہیں تو 5-10 ہزار روپے اپنے ساتھ ایکسٹرا لے کے جایا کریں، ٹھیک ہے۔ جب کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے پھر آپ نے وہیں جگہ پہ آنا ہے جہاں پہ آپ کو اتارا تھا، تو وہاں سے آپ کو پیک کر کے واپس لے کے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ کوئی اور بھی اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو پوری دیکھی، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو بھی ہم بناتے جائیں گے۔ اگر اب تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔